اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ہماری گفتگو عدل الہی کے بارے میں تھی، دوسری فصل جو کہ عدل کے بارے میں تھی۔ اس میں کلاً کتاب میں 4 سوال اور ان کے جوابات تھے جن کو ہم نے بیان کیا، اور کچھ مسائل جو اس سے مربوط تھے اور وضاحت کے طور پر ہم نے بیان کیے، جس طرح عدل کی لغت میں کیا معنی ہے اور عدل کے اصطلاح میں کیا معنی ہے، عدل کی کتنی قسمیں ہیں، اور عدل الہی کو کیوں ایک مستقل فصل میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کو بیان کرنے کے بعد ہم نے کہا تھا کہ عدل الہی کے سلسلے میں قرآن کریم کی چند آیات کو تبرکاً اور تیمناً پیش کریں گے۔ اب ہم قرآن کریم کی چند آیات کو، اگرچہ ان آیات میں تکرار بھی ہے لیکن چونکہ مختلف سوروں میں یہ قرآنی آیات استعمال ہوئی ہے، اسی وجہ سے ہم ان آیات کو ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم ہمارے سامنے ہے۔ ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کا سہارا لیتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے ظلم کی نفی کی ہے، جس طرح وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، سورہ ہود کی آیت نمبر 101 میں۔ دوسری آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 118 میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ سورہ ہود کی پہلی 101 نمبر آیت تھی، اب جو قرآن کی تلاوت کی ہے وہ 118 نمبر آیت ہے۔ اور اسی طرح سورہ زخرف کی آیت نمبر 76 میں یوں استعمال ہوا ہے وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا ھم الظالمین، لیکن وہ خود ظالم ہیں۔ اور اسی طرح آل عمران کی آیت نمبر 117 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ظلمہم اللہ، یہاں فاعل جو ہے ظلم کا واضح اس میں ظاہر ہے، وہاں ضمیر تھے، وہاں کیا تھا وما ظلمنا، ہم نے ظلم نہیں کیا۔ یہاں واضح طور پر اس میں ظاہر فاعل واقع ہو رہا ہے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 33 ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیات میں جس طرح اس آیت میں ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون، سورہ یونس کی آیت نمبر 44 میں ہے۔ اور اس طرح ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں ہے یہی مسئلہ۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیات میں جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں ہے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ ہم پر ظلم نہیں کرتے لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں بھی یوں استعمال ہوا ہے وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اور اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 118 میں ہے وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ ان تمام آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور آیت ہے وما کان ربک یظلم احدا، تیرا پروردگار کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یا قرآن کریم کی یہ آیت جو کہ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 ہے۔ یا سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 ہے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ یا وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ظلم کی نفی کی گئی ہے، اور جو افراد ظلم کرتے ہیں ان کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ ان تمام آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا دوسری وما اللہ یرید ظلما للعباد، یہ آیت دیکھیں، تمام ان آیات میں واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ظلم کی نفی کی جا رہی ہے۔ بندگان خدا جو ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ پر ظلم نہیں کرتے، کسی اور پر ظلم نہیں کرتے، خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں وہ۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہی استعمال ہوا ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا،
وَلَوْ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا پروردگار کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا. لہذا ان تمام آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بھی یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی ظلم کرتا ہے، یہ انتہائی ناانصافی ہے، زیادتی ہے قرآن کریم کے ساتھ، اور ناانصافی ہے تعلیمات اسلامی کے ساتھ، اور عقیدہ توحید کے ساتھ ناانصافی ہے. لہذا یہ عقیدہ رکھنا حق اور حقیقت کی بنیاد پر ہے کہ اللہ عادل ہے، وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کا حق نہیں چھینتا، وہ کسی کے اوپر بغیر کسی ترجیح کے مرجح قرار نہیں دیتا، ترجیح نہیں دیتا، بغیر کسی مرجح کے ترجیح نہیں دیتا. ہاں انبیاء میں بھی اگر فضیلت دیتا ہے تو اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کے لیے ایک مرجح ہوتا ہے، جس مرجح کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ حکمت پروردگار ہے، چاہے ہم اس حکمت سے واقف ہوں یا واقف نہ ہوں. اگر کسی کو منصب امامت دیتا ہے، اگر کسی کو منصب نبوت دیتا ہے، اگر کسی کو منصب رسالت دیتا ہے، جو منصب بھی اللہ جسے دیتا ہے وہ مستحق سمجھ کر دیتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ وہ مستحق ہی نہ ہو منصب امامت اور ولایت کا لیکن اللہ اسے یہ منصب عطا کر دے، یا ظالم شخص کو اللہ منصب امامت دے دے، یہ اللہ کے عدل کے مخالف ہے، منافات رکھتا ہے. لذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو عادل ماننا ادلہ عقلی اور نقلی کی روح سے ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کرنا انتہائی ناانصافی ہے تعلیمات اسلامی کے ساتھ. ہم آتے ہیں اب قرآن کریم سے ہٹ کر کچھ اور ادلہ عقلی کی جانب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عدل کو ثابت کرتی ہیں، وہ ادلہ اور ظلم سے نفی کرتی ہیں. دیکھیے عدل اور ظلم نقیض ہے ایک دوسرے کی. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے یعنی اللہ ظالم نہیں ہے. اور ظلم کیا ہے؟ ظلم ایک قسم کا نقص ہے، ظلم ایک قسم کا عیب ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک اور پاکیزہ ہے، مقدس اور منزہ ہے. بس اللہ تعالیٰ کو عادل نہ مانا جائے گا تو لازم آئے گا کہ وہ ناقص ہے. اور اسی مطلب کی جانب صاحب کتاب نے بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ الدلیل علی ذلک انہ لو لم یکن کذلک لکان ناقصا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عادل نہ مانا گیا تو یقیناً وہ ناقص مانا جائے گا اسے. بس یہ وہی ہے کہ عادل کی نقیض ظلم ہے، اور ظلم ایک نقص اور عیب ہے، اور اللہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک اور پاکیزہ ہے. بس ایک دلیل یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے. ظلم ایک قسم کا نقص ہے، لذا ظلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس اور منزہ ہے. اب آتے ہیں کہ دیکھیں ظلم اگر ہوتا ہے تو اس کا سرچشمہ کیا ہے. سرچشمہ ظلم میں سب سے پہلے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے جاہل کا، نادانی. ظلم وجود میں آتا ہے نادانی کی بنا پر. انسان کبھی نہ جانتے ہوئے جاہلیت کی بنا پر ظلم کر بیٹھتا ہے. جس طرح ابھی بیان کیا کہ بہت سارے جو اعمال انجام دیتے ہیں نادانی کی وجہ سے انجام دیتے ہیں. جب ان کو علم ہو جاتا ہے پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش اگر یہ علم ہوتا تو ہم اس فعل کبھی کو انجام نہ دیتے. تو بس جاہلیت کی بنا پر انسان فعل قبیح کو انجام دیتا ہے اور ظلم کر بیٹھتا ہے. دوسرے کہ احتیاج اور ضرورت. کبھی ہے کہ دوسروں کے پاس جو چیز موجود ہوتی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے شیطانی جو ہے صفت انسان میں وجود آ جاتی ہے، اور شیطان اس کام پر ابھارتا ہے جس کے نتیجے میں وہ شخص ظلم کر بیٹھتا ہے، ظلم کا ارتکاب ہو جاتا ہے اسے. لذا یہ دوسری ایک چیز تھی جسے عنوان ہے سرچشمہ ظلم کہا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر عجز اور ناتوانی. کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ دوسروں کے حق کو ادا کرے لیکن حق ادا کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا، جس کے نتیجے میں وہ دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی ظلم کا مرتکب ہو جاتا ہے. چوتھے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ انسان انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. کبھی بغض، کبھی کینہ، کبھی حسد، کبھی تکبر وغیرہ تمام یہ بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں. اگر انسان کو یہ بیماریاں آ جائیں تو کبھی بھی انسان اچھے اعمال انجام نہیں دے پائے گا.
بس نتیجتاً اگر ظلم وجود میں آتا ہے تو کینے کی بنیاد پر، ظلم وجود میں آتا ہے تو بغض کی بنیاد پر، ظلم وجود میں آتا ہے تو حسد کی بنیاد پر، اور اسی طرح دوسری جو صفات مذمومہ ہیں اس کی بنا پر وجود میں آتا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر اب یہاں فیصلہ کیجئے، دیکھیے کیا اللہ کے لیے یہ کہنا ٹھیک ہے کہ وہ نہیں جانتا؟ قطعاً یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ علم باری تعالیٰ کو ہم بیان کر چکے ہیں، ثابت کر چکے ہیں کہ وہ کلیات کا بھی علم رکھتا ہے، جزیات کا بھی علم رکھتا ہے، اشیاء کی خلقت سے پہلے بھی جس طرح علم تھا بعد میں بھی اسی طرح علم ہے، اور حین خلقت اشیاء بھی اسی طرح ہے، یعنی اس کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے قبل اور بعد وغیرہ کا، لذا تمام اشیاء کا عالم ہے، مسموعات کا بھی عالم ہے، مدرکات کا بھی عالم ہے، اور مبصرات کا بھی عالم ہے، وغیرہ ذالک مطالب جو بیان کیے جا چکے ہیں۔ تو بس یہ اللہ سے نفی ہے، جب یہ نفی کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عدل ثابت ہے اور ظلم کی نفی کی جائے گی۔ احتیاج اور ضرورت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ غنی محض ہے، غنی صرف ہے، غنی مطلق ہے، کسی قسم کی احتیاج اور ضرورت اس میں نہیں ہے، لذا چونکہ احتیاج اور ضرورت واجب الوجود لذات ہی کے لیے نقص اور عیب ہے، وہ ہر طرح کے نقص اور عیب سے مقدس، منزہ اور پاک و پاکیزہ ہے، لذا احتیاج اور ضرورت بھی نہیں ہو سکتی کہ جو سرچشمہ بنے اللہ کے لیے ظلم کا۔ تیسرے نمبر پر عاجز اور ناتوانی، یہ ہم کہہ چکے وہ ہر چیز پر قادر ہے، عاجز نہیں ہے، ناتوان نہیں ہے، وہ قادر ہے علی کل مقدور۔ چوتھے نمبر پر یہ بغض، حسد، کینہ وغیرہ ذالک، یہ جتنی بیماریاں ہیں اللہ ان سے پاک و پاکیزہ ہے، لذا کس بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ عادل نہیں ہے، اللہ ظالم ہے؟ اگر تمام انبیاء کو اللہ جہنم میں بھیج دے تو بھی اس سے نہیں پوچھا جائے گا، چونکہ تمام انبیاء کو جہنم میں بھیج دینا ظلم ہے یہ، اور یہ عدل الہی کے خلاف ہے، چونکہ اللہ نے انبیاء کو ہدایت کے لیے بھیجا، اور انہی کے بتائے ہوئے احکام پر اگر دوسرے عمل کریں تو وہ جنت اور جہنم کے مستحق، اگر انجام دیں تو جنت کے مستحق، اگر مخالفت کریں ان کی اور پیغام الہی کو ٹھکرا دیں، انبیاء کی تکذیب کریں تو جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرتا ہے۔ نتیجتاً ہم نے ظلم کے جو منشأ بیان کر دیے، ظلم کا جو سرچشمہ تھا اس کو بھی بیان کر دیا۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا بالکل بجا اور حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا حق نہیں چھینتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی پر ترجیح بغیر مرجح کے نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر نقائص سے مبرہ، منزہ اور مقدس ہے، ظلم بھی ایک قسم کا نقص اور عیب ہے جس سے مقدس اور منزہ ہے۔ بس ہم خلاصہ کرتے ہیں اپنے عقیدے کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، موجود ہے، اس کی دو طرح کی صفات ہیں جن کو صفات جمال اور صفات جلال کہا جاتا ہے۔ صفات جمال کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں اور صفات جلال کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ صفات ثبوتیہ کی دو قسمیں ہم بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات جمال ہیں یا صفات ثبوتیہ ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک وہ صفات ہے جن کو صفات ذات کہا جاتا ہے، ایک وہ صفات ہیں جن کو صفات فعل کہتے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات فعل میں سے عدل بھی ہے، ارادہ بھی ہے، خلق اور رزق دینا بھی ہے، اور اسی طرح کی دوسری صفات بھی ہیں۔ باقی علم ہے، حیات ہے، قدیم ہونا ہے، اور سمیع اور بصیر کو بھی ہم برگشت دیتے ہیں اس کی طرف، اور ارادے کو ہم صفات فعل میں سے شمار کرتے ہیں، نہ صفات ذات میں سے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم قائل ہیں کہ وہ لیس لہو ضد لم یکن لہو شریک لا شریک لہو لم یکن لہو ضد لا ضد لہو لا ند لہو لا نظیر لہو لا شبہ لہو لا شبیہ لہو وغیرہ ذالک عبارات جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زبان مطہر سے جاری ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جتنی ادعیہ ہیں، دعائیں ہیں، خطبات ہیں، ان کو اگر دیکھیں گے تو وحدانیت پروردگار اس طرح جھلک رہی
ہے کہ کسی اور مکتب میں اس طرح کی وحدانیت نہیں ملے گی. ہاں اگر توحید کو دیکھنا ہے تو نہج البلاغہ کے خطبوں میں دیکھیے, توحید کا صحیح تعارف دیکھنا ہو تو صحیفہ سجادیہ میں دیکھیے, توحید کا صحیح تعارف دیکھنا ہو تو نہج البلاغہ کے خطبے میں دیکھیے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد.